आओ قرآن کیا کہتا ہے، عزت کہاں سے ملے گی، عزت کس کو ملتی ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ اللہ کہتا ہے، قرآن فرماتا ہے جو عزت کا طلبگار ہو تو ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے، ساری عزت اللہ کے پاس ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ خدا کی قسم، دنیا کی ساری دولت کسی کے پاس ہو، اس کے کروڑوں فالوورز ہوں، لوگ کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ فالوور ہونے چاہیے۔ آج کل تو کسی کا مرتبہ چیک کیسے ہوتا ہے؟ چیک تو کرو اس کے پیج پر اس کو چاہنے والے کتنے ہیں۔ لوگ بتاتے ہیں میرے اتنے ملین فالوورز ہیں، اتنے لاکھ مجھے دیکھنے والے ہیں۔ میں ان سب سے پوچھتا ہوں جن کے کروڑوں فالوورز ہیں، تمہارے فالوورز تمہیں دیکھنے والے گناہ کی وجہ سے ہیں یا نیکی کی وجہ سے ہیں؟ کبھی سوچا کہ 1 کروڑ لوگ تمہیں دیکھتے ہیں مگر تمہارا ناچ گانا دیکھتے ہیں، تمہاری بے حیائی دیکھتے ہیں، اور وہ جب بھی دیکھتے ہیں سارا گناہ تمہیں بھی ملتا ہے۔ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ فالوورشپ کیا کرنی ہے؟ یار میرے اتنے فالوور، میرے اتنے چاہنے والے، میرے پاس اتنا پیسہ، ساری دنیا تمہیں چاہے اور رب نہ چاہے نا، سب برباد ہو جائے گا۔ ہاں جب رب نے چاہنا ہے ذلیل و خوار ہو جاتا ہے انسان، اور رب نے جس کے مقدر میں عزت لکھی ہے نا اسے ایسا عروج عطا فرماتا ہے۔ بتاؤ نا کون سا یوٹیوب، کون سا فیس بک تھا خواجہ غریب نواز کے زمانے میں؟ لوگ کہتے اتنے ملین فالوور، میں بتاتا ہوں دنیا کا کون سا مسلمان ہے جو میرے خواجہ غریب نواز کو فالو نہیں کرتا؟ امام حسین کے زمانے میں کون سا جناب فیس بک اور انسٹاگرام تھا؟ مگر کیسا رب کو راضی کیا۔ ارے وہ مسلمان کیسا جس کے دل میں امام حسین کی محبت نہیں ہے، سرکار کی آل کی محبت نہیں ہے؟ دلوں میں بستی ہیں یہ ہستیاں، کیوں؟ رب کو راضی کیا، رب نے سب کو راضی کر دیا۔ ہمارا پرابلم یہ ہے ہم سب کو راضی کرنے کے چکر میں ہم رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ نہ کرو ایسا، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے حبیب کو راضی کرو، بس لوگ راضی ہو جائیں، دوست راضی ہو جائیں، بیوی راضی ہو جائے، بچے راضی ہو جائیں۔ ضرور کرو اپنے بیوی بچوں کو راضی، مگر ایسے راضی تو نہ کرو نا کہ اللہ ہی ناراض ہو جائے۔ لوگ کہتے کیا کرے، کر رہے ہیں جناب بچوں کی خوشی کے لیے۔ ارے ضرور کرو اپنے بچوں کو خوش، مگر ایسی خوشی نہ مناؤ کہ تمہارا رب ہی تم سے ناراض ہو جائے۔ وہ ناراض ہو گیا تو میں کدھر جاؤں گا؟ وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، میں نے اسی کے دربار سے بخشش لینی ہے، وہ جنت کا بھی مالک ہے۔ اگر اس نے جنت کا دروازہ ہی مجھ پر بند کر دیا تو کیا کرنا ہے میں نے ان دنیا کے دروازوں کا؟ لوگ کہتے ہیں جدھر جاتا ہوں لوگ دروازہ کھولتے ہیں۔ اگر گناہوں والی زندگی ہے، حرام روزی ہے، رب کو ناراض کر رہے ہو، جس دفتر میں جاتے ہو دروازہ کھل جاتا ہے، لیکن اللہ ناراض ہو گیا اور جنت کا دروازہ بند ہو گیا، کدھر جاؤں گا میں؟ پھر کون سی سورس کام آئے گی؟ پھر کون سا فالوئنگ کام آئے گی؟ پھر کون سا پیسہ کام آئے گا؟ خدا را زندگی ایسے گزارو کہ جب قبر میں جاؤں نا، پتہ ہے اللہ جس سے راضی ہوگا، جب وہ قبر میں جائے گا اس کو کیا کہا جائے گا؟ نم کا نومت العروس، سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے۔ اللہ کرے کہ قبر میں جائیں تو ہمیں سننے کو ملے، ایسا نہ ہو کہ قبر میں جائیں تو مار پڑے، قبر میں جائیں تو سانپ اور بچھو آ جائیں، قبر میں جائیں تو آگ آ جائے۔ اے نرم بستروں پر سونے والوں، اے بڑے بڑے بیڈ روم اور بڑے بڑے ڈرائنگ روم کے خواب دیکھنے والوں، دنیا تو کر لی اچھی، اگر قبر میں کیڑے مکوڑے آ گئے تو کدھر جائیں گے؟ زندگی ایسے گزارو کہ قبر روشن ہو جائے، زندگی ایسے گزارو کہ قیامت کے دن پکار پڑے کہ یہ اللہ کا پیارا ہے۔ آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن ایک اعلان ہوگا، سب نے سورہ یاسین پڑھی ہوگی، میں اس پہ ظن کرتا ہوں اور کئی بار سنی بھی ہوگی۔ اس میں ایک آیت ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ۔ اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ مجرموں کو الگ کر دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ یا اللہ کتنوں میں سے کتنوں کو الگ کروں؟ لوگ کہتے ہیں میرے پاس ایسا کارڈ ہے کہ میں وی آئی پی لائن سے گزر جاتا ہوں، ایئرپورٹ پہ میرے پاس فلاں لاؤنج کی ہے، میں جاتا ہوں تو میں لائن میں نہیں لگتا، وی آئی پی لائن سے نکلتا ہوں۔ آؤ میں بتاتا ہوں قیامت کے دن بھی 2 لائنیں لگیں گی۔ قرآن کہتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ۔ حضرت آدم عرض کریں گے مولا کتنوں میں سے کتنوں کو الگ کروں؟ ارشاد ہوگا اے آدم 1000 میں سے 999 الگ کر دو۔ 999 مجرموں کی لائن میں ہوں گے اور ایک بندہ ان 1000 میں سے نیکوکاروں کی لائن میں ہوگا۔ ساری دنیا میں وی آئی پی لائن میں کھڑا رہا اور اگر
سوچا ہم نے؟ شراب پینے والا کیوں نہیں سوچتا؟ نمازیں قضا کرنے والا کیوں نہیں سوچتا؟ حرام روزی کمانے والا کیوں نہیں سوچتا؟ بس بینک بیلنس بڑھ جائے، عزت ملے دنیا میں، وہ کیوں نہیں سوچتا اگر قیامت میں مجرموں کی لائن میں کھڑا کر دیا گیا کوئی سورس کام نہیں آئے گی؟ بلکہ کتابوں میں لکھا کہ اس دن باپ گناہ گاروں کی لائن میں ہوگا اور کوئی بیٹا نیکوں کی لائن میں ہوگا. امام، ایسا امام بھی ہوگا جو جناب مجرم کی لائن میں ہوگا اور مقتدی نیکوکاروں کی لائن میں ہوگا. ایسا مبلغ، ایسا واعظ بھی ہوگا جو گناہ گاروں کی لائن میں ہوگا اور اس کا بیان سن کر نیک ہونے والا نیکوکاروں کی لائن میں ہوگا. لوگ کہیں گے حضرت آپ کا بیان سن کر تو ہم نیک بن گئے، ہم نے توبہ کر لی، آپ مجرموں کی لائن میں کیسے؟ کیونکہ اس دن تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا نا. وہ بندہ کہے گا کہ میں تمہیں تو اچھی بات کا حکم دیتا تھا، خود نہیں کرتا تھا، تمہیں تو نیکی کی دعوت دیتا تھا، خود عمل نہیں کرتا تھا، میں تمہارے سامنے تو نیک نظر آتا تھا، میں اکیلے میں بڑا گناہگار تھا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر یہ آیت سن لو، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو عزت کا طلبگار ہو تو ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے. کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن کی ذلت سے بچا لے. اس عزت کا کیا کرنا یار؟ جدھر جاؤ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، جدھر جاؤ لوگ پیار کرتے ہیں، قیامت کے دن ذلیل ہو گئے تو کیا ہوگا؟ ادھر تو جس کے نامہ اعمال کھلیں گے تو پتہ چلے گا نا. اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا دنیا میں، یہ دیکھو اس کا حال یہ ہے، کدھر جائیں گے؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی لیے بڑی پیاری دعا کی ہے کہ اس دن کھل جائے گا سب کچھ نا. اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو. یا نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. یا الہی جب حساب خندائے بے جارو لائے، چشم گریان شفیع مرتجا کا ساتھ ہو. پھنس گئے پیارے اسلامی بھائی، یقین کریں گناہوں کے دلدل میں ہم پھنستے جا رہے ہیں. کبھی کبھی تو سمجھ نہیں آتا کہ اتنے الجھے ہوئے معاملات ہیں، سرا کدھر سے ملے، کیسے نیکیوں کے راستے پہ چل پڑوں، کیسے اللہ کو راضی کروں، اتنے غلط کام ہیں، اتنی چیزیں ہیں. علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں اللہ کی راہ کی طرف، راہ خدا کی بہت ساری منزلیں ہیں. مقام ورا، مقام زہد، مقام فقر، مقام صبر، توکل، رضا. کہتے ہیں ان تمام ساری منزلوں کا جو سرا ہے نا، پہلا قدم جو ہے وہ توبہ ہے. اگر آپ واقعی اللہ کی راہ کی طرف چلنا چاہتے ہو نا کہ بس یار میں کسی طرح تو اللہ کی طرف چل پڑوں، تو پہلا قدم جو ہے نا وہ توبہ ہے. آپ توبہ کریں، اللہ کریم راستہ کھول دے گا، پھر نیکیاں کرنا آسان ہوں گی، پھر انسان قریب ہوتا چلا جائے گا اللہ کی رحمت سے. لیکن پہلا قدم توبہ ہے. اور توبہ کرنے والے مومن کی مثال کیا ہے؟ سنو، ایک مرتبہ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے. ایک بہت خوبصورت حسین و جمیل پرندہ وہاں آیا اور آپ کے سامنے زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا. اس نے اپنے آپ کو زمین پر اتنا رگڑا کہ اس کی خالی اتر گئی. اب وہ سرخ، گنجا اور انتہائی بدصورت نظر آنے لگا. اس کے بعد وہ بہتے پانی میں گیا، اس کے بعد وہ کیچڑ میں گیا، تو کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہوا تو اور بدصورت ہو گیا. پہلے بال اتر گئے، اب جسم بھی گندا ہو گیا. اس کے بعد وہ بہتے پانی میں گیا، وہاں نہایا تو پہلے جیسا حسن لوٹ آیا، جسم سے کیچڑ بھی اتر گیا، کھال بھی نہیں آ گئی، پہلے جیسا ہو گیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا اپنے حواریوں سے کہ یہ پرندہ تمہارے لیے نشانی کے طور پر بھیجا گیا ہے. یہ مومن کی مثال ہے. مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے نا، اپنے آپ کو بدصورت اور گندا کر لیتا ہے.
پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو گناہوں کی سیاہی اس سے دور ہو جاتی ہے اور وہ پہلے جیسا حسین و جمیل ہو جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے، ذرا غور کریں پیارے اسلام، ہم نے کیا کیا اپنے ساتھ؟ کبھی تصور تو کرنا، میں دنیا میں کس لیے آیا تھا؟ میرے دن رات کن کاموں میں گزر رہے ہیں؟ میری آنکھیں تو اللہ نے قرآن دیکھنے کو دی تھی، قرآن پڑھنے کو دی تھی. ان آنکھوں سے میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ مجھے زبان ذکر اللہ کرنے کے لیے دی تھی، میں اس سے کیا بول رہا ہوں؟ میرے کان تلاوت اور نعت اور نیک باتیں سننے کے لیے تھے، میں سن کیا رہا ہوں؟ دن آنے والا ہے جب ملک الموت آئیں گے، میرے جسم سے میری روح کو کھینچ لیا جائے گا، مجھے اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا، تو پھر میں کیا کر سکوں گا؟ پھر تو کوئی جواب نہیں ہوگا نا. آپ کو پتا ہے بندے کے پاس اللہ کریم کے 2 راز ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بندے کے پاس اللہ پاک کے 2 راز ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک بندے کی طرف الہام فرماتا ہے. نمبر 1، جب اپنی ماں کے پیٹ سے جب باہر آتا ہے نا، اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندے، میں نے تجھے دنیا میں پاک اور صاف ستھرا نکال دیا ہے اور زندگی دے کر تجھے اس پر امین بنا دیا. اب میں دیکھوں گا کہ تو امانت کی ذمہ داری کیسے نبھاتا ہے. اور جب اس کی روح نکلتی ہے نا تو اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندے، تو نے میری امانت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اگر تو نے اس کی حفاظت کی، وعدے پر قائم رہا اور اس وعدے کو قائم کر کے مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں بھی اپنا کال پورا کروں گا، اور اگر تو نے اسے ضائع کر دیا تو میں بھی پکڑ فرماؤں گا.